ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے باقی جو افسران تھے ان کی عورتوں کو ایک دعوت پر مدعو کیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مجلس میں آئیں، اور ان کے حسن سے متاثر ہو کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی انگلیوں کو زخمی کر لیا. اور اس کے بعد پھر عزیز مصر کی جو عورت تھی زلیخا، اس نے اس حوالے سے ان عورتوں کو کہا کہ میں نے اسے برائی کی طرف آمادہ کیا لیکن یہ میری طرف نہیں آیا. اگر اس نے میرا حکم نہ مانا، یعنی وہ ابھی بھی ڈٹی ہوئی تھی اس بغاوت کے اوپر، تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی. تو آیت نمبر 33 سے آنورڈ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس برائی میں انوالو ہونے سے بہتر ہے کہ مجھے جیل کی تکلیف کاٹنی پڑے، اور بغیر کسی گناہ کے، گناہ سے بچنے کی پاداش میں، گناہ کرنے کی پاداش میں نہیں. یہ ہے مرتبہ انبیاء کرام کا علیہم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے قید خانہ، جیل قبول ہے، اس گناہ کے بسبب کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اس کے اگینسٹ، اس سے بچنے کے لیے مجھے جیل قبول ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نے اپنے محض عنایت سے اس فتنے سے مجھے نہ بچایا، کیدہن، جو ان کی چالیں ہیں ان عورتوں کی، اور یہ جمع کے صیغے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں. پہلے تو ایک ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی، اب یہ باقی عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں. اصب الیہن واکم من الجاہلین،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے اس جال میں پھنس جاؤں اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کی برائی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو اپنے رب کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اپنی مرضی سے اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، اے اللہ تو ہی مجھے بچا۔ المستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث ہے جو ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی ڈالی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی تو مجھ سے کیوں نہیں وہ تحفہ لیتی؟ اور وہ تحفہ تھا دعا کا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان ضرور دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح و شام ایک دفعہ یہ پڑھ لیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگلے الفاظ جو ہیں کمال کے ہیں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے لیے اصلاح فرما دے ہر عمل کے اندر، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو نے ہی مجھے سنبھالنا ہے۔ یہ ایسی کمال کی دعا ہے، یہ صبح و شام کے اذکار میں ہم نے اسی لیے ڈالی ہوئی ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ بیٹی لے لے مجھ سے یہ دعا۔ خاتون جنت کو یہ دعا تعلیم کی گئی۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا تو میں گناہگاروں میں شامل ہو جاؤں گا، تو ہی میرا پشت پناہ بن جا۔ اور پشت پناہ جب اللہ تعالیٰ ہو تو بغیر اسباب کے بھی کوئی بچنے کی سبیل نکال سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو میری ریکویسٹ ہے وہ کسی اور تکلیف کے ساتھ ضرور جڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ ویسے بھی تو دعا کر سکتے تھے، اے اللہ مجھے جیل سے بھی بچا لے، ان عورتوں سے بھی بچا لے، جس طرح ہم جتنی کیلکولیٹڈ دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ نے ضرور آزمانا ہے۔ تو پیغمبر چونکہ اعلیٰ درجے کی توحید رکھتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت ہوتی ہے، تو انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر کسی تکلیف کے ساتھ جڑی ہوں گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ، درد، اندیشہ، کوئی ذہنی ٹینشن، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تکلیفوں کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ بلکہ بخاری میں تو ایک بڑی حیران کن حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ ایک تو وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی بخاری میں حدیث، یہ بھی بخاری میں کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کو وائس ورثہ کر لیں، ہر آسانی کسی مشکل کے بعد آنے والی ہے، ہر آسانی کسی مشکل کے بعد آنے والی ہے۔ اولاد جیسی نعمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے اور ڈیلیوری کی تکلیف سے گزارا ہے۔ یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام اتنی بڑی اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے پھر اللہ کے حضور عرض کی کہ مجھے جیل قبول ہے اس کے عوض کہ میں گناہ سے بس بچ جاؤں، تیری نافرمانی نہ کروں، اس کے بدلے مجھے جیل بھی جانا پڑتا ہے نا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ فاستجاب له ربه، پس اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنه کیدہن، اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو اس سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے، علم والا ہے۔
یعنی سننا، علم رکھنا اور اس کے بعد کسی کو نوازنا، یہ صرف اللہ کی خوبی ہے۔ اس لیے تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ سمیع اور علیم نبی علیہ السلام نے اعوذ باللہ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی ہے اس جیل کے بس، تو اس میں یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کون سی عنایت کر دی؟ بہت بڑی عنایت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو عورتیں اسی ضد کے اوپر اڑی رہتی۔ وہ تو دھمکی لگا رہی تھی نا کہ جیل میں تجھے پہنچا دیں گے، جیل میں نہ پہنچاتی، وہ بار بار اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتی۔ مجھے بتائیں، ایک دفعہ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اپنی برہان دکھا کر، اگر اسی ٹیسٹ سے ان کو بار بار گزارا جاتا تو ہر دفعہ تو کوئی برہان نہیں آنی تھی، تو تکلیف دہ چیز تھی، تو وہ بار بار اس تکلیف سے نہیں گزارا بلکہ سیدھا جیل ہی پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یہ پورے ایپیسوڈ کے بعد مناسب یہی معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان مخالفین کو جو شیطانی ایک ایجنٹ بنی ہوئی تھی عورتیں، رأوا الآیات، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ پاک بازی کی نشانیاں دیکھیں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ وہ اسے کچھ عرصہ کے لیے قید کر دیں تاکہ یہ وقتی طور پہ ایشو ایڈریس ہو جائے، کیونکہ ان کی اپنی عزت بھی تو سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا۔ یوسف علیہ السلام کی تو لوگ تعریف ہی کر رہے ہوں گے، تو جب کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو وقتی طور پر ایشوز دب جاتے ہیں۔ یہاں پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اسی لیے جیل میں بھیجا جاتا ہے، ورنہ وہ باہر بیٹھیں گے تو روزانہ کوئی نہ کوئی خطاب کریں گے، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات لے کے آئیں گے۔ اگر انہیں جیل میں ڈال دیا جائے تو کچھ عرصے کے لیے سکون ہو جاتا ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہے، ہاں ادھر بھی، ورنہ روزانہ قوم سے خطاب ہو رہا ہوتا تھا۔ تو کسی درجے تک ایشو ایڈریس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیل میں ڈالو، یہ ٹاپک تو ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا نا، ورنہ تو چار بندے جا کے یوسف علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ حضرت کیا ہوا سی، ساری زنانیاں نے انگلیاں وڈ لی ہیں سن، کیا ہوا سی، کچھ سناؤ سانو۔ پھر وہ بار بار چیزیں ڈسکس ہونی تھی نا، اور پھر اور خبر پھیلنی تھی اور عورتوں کی بدنامی ہونی تھی۔ لیکن جب وہ بندہ ہی جیل میں چلا گیا، اس کا کوئی انٹرویو نہیں کر سکتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی اس دن کیا ہوا تھا، تو معاملہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قرآن پاک سے کوئی اور بات لی ہے نہیں لی، یہ والی بات ضرور لے لی ہے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے۔ اب جناب جیل میں وہ پہنچ چکے ہیں، یہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ 10 سال وہ جیل میں رہے، بضع سنین، عربی میں بضع سنین 10 سے کم 9 ساڑھے 9 تک کے سالوں کو بولا جاتا ہے۔ بہت تکلیف دہ چیز تھی ان کے لیے۔ اور وہ جو فلم بنائی ہے ایران والوں نے، ڈرامہ سیریل 45 اقساط میں، اس میں انہوں نے جیل کے چند ایک دن ہی فلمائے ہیں۔ یقین کریں وہ تو جیل میں جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے وہ دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جیل کی زندگی کتنی مشکل ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ تھی۔ لیکن وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی برکت سے سب لوگوں کو ان کا گرویدہ وہاں پہ بنا دیا، اور لوگ اپنے مسئلے ان سے ڈسکس کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے، لوگوں کا دکھ مٹانے والے۔ بس اسی حالت میں کوئی 2 فالورز بن کے آ گئے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ 2 نوجوان، انہوں نے کہا حضرت آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے اس طرح خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں پڑھے لکھے لگتے ہیں، سمجھدار لگتے ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانے میں
دو نوجوان، قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے عرض کی، انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اعصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں. اور یہ باقاعدہ انہوں نے خواب بھی اس میں فلمائی ہے، ان کو خواب کی حالت میں دکھایا ہے، اور جس طریقے سے وہ واقعی اتنے گلگتھنے قسم کے انگور وہ نچوڑتے ہیں. اور وہ واقعی دیکھیں پرانے زمانے کے بادشاہ تو ہر چیز ہی اوریجنل ہوتی تھی جناب، پریزرویٹو فوڈز تو نہیں ہوتے تھے. انار کے باغ لگے ہوئے ہیں، انگور کے باغ لگے ہوئے ہیں، اور ریئل ٹائم جناب وہاں جا کے سیدھا وہ ہاتھ ڈالتا ہے، جوس نکالتا ہے اور آگے بادشاہ کو پیش کرتا ہے. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے ایک ٹوکرا ایسا جس کے اندر روٹیاں ہیں، تأکل الطیر من، جس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بڑا نیکوکار پاتے ہیں، یعنی آپ کا کردار اتنا اچھا ہے کہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ ہم آپ کے فالوور بن جائیں. تو آپ ہمیں بتائیے. اب جب فالوورز خود چل کے آئیں اور پیغمبروں کے پاس آئیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر اپنے رب کی دعوت ان کے سامنے نہ رکھیں. پیغمبروں کا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہے. کام پھنسا ہوا تھا ان نوجوانوں کا، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے، جو مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے، جو سٹارٹ میں آیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی بھی سکھائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا. تو مجھے تو پتہ ہے، لیکن میں کسی طریقے سے، کسی بہانے سے توحید کی دعوت بھی سامنے رکھوں تاکہ بات پہنچ جائے. جس طرح ہم بھی اپنی قرآن کلاسز میں، علمی مجالس کے اندر، پبلک سیشنز کے اندر کوشش کرتے ہیں، کبھی مزاح کے ذریعے، کبھی سیریس موڈ کے اندر، کبھی کوئی واقعہ سنا کر کوئی بات پہنچا دیں جس کے ذریعے کسی کے عقیدے کی اصلاح ہو. یعنی ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ موقع حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، تو انہوں نے فرمایا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، انہوں نے کہا کہ جو تمہارا کھانا جیل میں آتا ہے نا تمہارے لیے، جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا، مگر یہ کہ نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، وہ تم دونوں کے پاس آ کے کھانا پیش کیا جائے اس سے پہلے میں تمہیں تم دونوں کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ بتا دوں گا. بات سٹارٹ انہوں نے کتنے زبردست انداز میں کی ہے کہ کہیں اگر وہ ڈائریکٹ دعوت توحید شروع کرتے تو وہ نوجوان سوچتے کہ اب پتہ نہیں یہ تقریر کب ختم ہوگی، جو بات ہم نے پوچھی ہے اس کا جواب کب ملے گا، تو پہلی تسلی کروا دی. جس طرح ہم بھی لوگوں کو پورا شیڈیول بتاتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم آپ انٹرسٹ ٹائم ہے، اس ٹائم ہمارا یہ سیشن سٹارٹ ہوگا. پھر ظاہر لوگوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت جا کے تصویروں کا وقفہ، اور یہ اپروکسیمیٹلی اس وقت آپ فارغ ہو جائیں گے. پھر لوگوں کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مطلب، کیونکہ لوگ تو اجتماعات کے عادی ہیں، وہ 2-2 3-3 دن بھی وہاں رہتے ہیں، رائے ونڈ میں، ملتان میں. تو اس طرح بتانے سے اگلے کو صبر آ جاتا ہے، وہ پلان کر لیتا ہے کہ اچھا اتنے بجے ہوگا، پھر یوں فارغ ہو جاؤں گا میں، چلیں اس کو مینیج کر لوں گا. تو اس کے بعد وہ پرسکون ہو کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ یار جو بھی ہوا، جتنے بجے بھی وہ آیا، لیکن کم از کم اتنے بجے ہم چھوٹ جائیں گے. یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بھائی میں یہ تعبیر تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور جس کھانے کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا، لہٰذا اب میری بات آپ نے ذرا غور سے سننی ہے. یہ اصل میں وہ کہنا چاہ رہے تھے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یہ وہ علم ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا. اچھا یہ لفظ اردو میں ہم لکھتے ہیں نا خواب، خا واو الف اور با،
خواب لکھا جاتا ہے لیکن یہ پڑھنے میں خواب ہوتا ہے، یعنی واو سائلنٹ ہے. یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ خا الف اور با، خواب، لیکن لکھنے میں خواب ہوتا ہے، پڑھنے میں خواب. تو یہ اس علم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. اب وہ دعوت توحید شروع ہو رہی ہے. جی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک دیکھو میں نے تو چھوڑ دیا ہے اس قوم کا دین کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کوئی معاذ اللہ وہ شرک کر رہے تھے، مراد یہ کہ میں اعلان برات کرتا ہوں اپنی قوم کے دین سے جو کہ برائی کے اندر انوالو ہے، شرک کی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے معاملے میں بھی وہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. اچھا، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے مراد وہی مصر کی قوم ہی لی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پریکٹیکلی تو اپنی پریویس ہسٹری تو وہ ان کو نہیں بتا رہے تھے کہ میں شام سے چلا، وہاں تو اہل توحید تھے، بنی اسرائیل تھے، لیکن یہاں پہ شرک تھا مصر کی سرزمین کے اندر. تو انہوں نے پریزنٹ اس طرح کیا کہ میں نے تو ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ سے شرک کرتی ہے، آخرت کا انکار کرتی ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں تو پیروکار بن گیا ہوں اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. وہی جو بخاری میں حدیث ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام لوگوں میں سب سے بہترین ہے، کہ جن کا باپ بھی پیغمبر تھا، دادا بھی پیغمبر تھا اور پردادا بھی پیغمبر تھا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. واقعی کتنا اعلیٰ درجے کا یہ شجر ہے. یہ دو حدیثیں بخاری کی میں نے اس لیے بیان کی کہ بعض لوگ اس سے اپنے بزرگوں کا دین ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر آپ کا ابا حنفی ہے تو آپ نے حنفی ہونا ہے. تو اس کا پھر پھکی والا جواب ہے کہ اگر کسی کا ابا قادیانی ہے تو اولاد کو قادیانی ہونا چاہیے؟ نہیں جی، اسے تحقیق کرنی چاہیے. واہ، کیوں اسے کیوں تحقیق کرنی چاہیے؟ تحقیق سب کو کرنی ہوگی. دوسری بات، یوسف علیہ السلام جن آباء و اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں وہ تو انبیاء ہیں، وہ بابے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نامزد پیغمبر ہیں. ان کے لیے تو گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے. اگر کسی کا باپ دادا پردادا پیغمبر ہے تو وہ فخر سے کہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں. لیکن جن کے آباء و اجداد کوئی ہندوؤں کی اولاد، کوئی سکھوں کی اولاد، اور کانفیڈنس یہ ہے کہ قرآن و سنت دکھائیں اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ان کے لیے پھر میں یہی کہتا ہوں کہ ایک غریب اتو بدتمیز، یعنی علمی طور پر یتیم اور غریب، اور اوپر سے بدتمیزی یہ کہ کانفیڈنس عروج پہ ہے کہ جی ہم نے تو آج تک ایسی کوئی بات سنی نہیں. اور بھائی آپ نے کہاں سے سننی تھی؟ نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی، نہ آپ کے آباء و اجداد نے پڑھی. لہٰذا یہ آیت کوٹ کر کے یہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر، اگرچہ قرآن میں درجنوں آیات ہیں، سورۃ البقرہ میں، سورہ لقمان میں، باقی صورتوں میں، کہ کافروں کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس وحی کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجی ہے نبی کے ذریعے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے پہ رہیں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ تمہارے آباء و اجداد گمراہی ہوں تب بھی اسی کی پیروی کرو گے. وہ ساری آیتیں نہیں ان کو نظر آتی، ایک آیت یہ والی نظر آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر ہوں. اور وہ درجنوں آیات جن کے اندر وعیدیں ہیں کہ جہنم میں جب جہنمی پہنچ جائیں گے سورۃ الاحزاب کے آخری حصے میں جا کے، تو کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. وہاں بھی جو آبا کا ذکر ہے، جو ان کے آبا کا ذکر تھا، وہ ساری آیات انہوں نے اوور لک کی ہوئی ہیں. اور یہ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں
اللہ کے مقرر کردہ بابے جو اوریجنل بابے ہیں اور کہاں تمہارے جعلی بابے. تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں اگر انبیاء ہوں تو وہ اوریجنل بابے ہیں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے کبھی بھی یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, علینا وعلی الناس, ہم پر اور لوگوں پر. یعنی ہم پر مراد ہم انبیاء کی فیملی کے اوپر اور ان لوگوں پر جو ہم انبیاء کی فیملی کو فالو کرنے والی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ اس احسان کے اوپر شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے حق بات پہنچا دیتا ہے, لیکن اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. بہت کم ہی لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے. اب تو جناب یہ تو ابھی یہ سنگلز تھے, اب چھکے مار رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام. یا صاحب السجن, اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. دیکھیں اس کے اندر بھی کتنی عاجزی چھپی ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ اے میرے فالوورز, اے میرے اسٹوڈنٹس, اے میرے قید کے ساتھیوں, میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں, مرتبے میں نہیں. لیکن انبیاء کرام اسی اسپیشی میں آتے ہیں جن کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, مجھے بتاؤ کہ جدا جدا مختلف قسم کے رب وہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو واحد یکتا ہے, سب پر چھایا ہوا ہے, القہار ہے. یعنی اتنے معبود بہتر یا ایک ہی اللہ کیا ہو جائے انسان وہ بہتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دیوتاؤں کا کانسیپٹ موجود تھا. اور باقی یہ مضمون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ کے اوپر پھر کھولا ہے کہ ایک ہی اللہ ہو تو یہ کائنات کا نظام چل سکتا ہے. دنیا میں بھی کسی کمپنی کا CEO ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے, اس کے نیچے اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ٹاپ کے اوپر ہمیشہ ایک بندہ ہوتا ہے. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. خاندانی نظام ہے نا, ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو رکھا ہے. الرجال قوامون علی النساء, کیونکہ ایک سے زیادہ لیڈرز اگر ہوں گے تو ستیہ ناز ہوگا کسی بھی جماعت کا, کسی بھی ملک کا. کوئی ادھر کھینچے گا اپنے فالوورز کو, کوئی ادھر کھینچے گا. ہاں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو جب جھگڑا ہوتا تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کے, اپنے فالوورز کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا. یہ قرآن کی آیت ہے. ہاں پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو ضرور وہ عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ عرش پہ قبضہ کر کے وہ بڑے خدا بن جائیں. اور سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا, کیونکہ یہ تو ہر مسئلے میں ہی قرآن اندازی ہوتی, جھگڑے ہو جاتے. یہ تو دو کی شکل میں ہے, 3 4 5 6 زیادہ ہوں تو پھر تو فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا. وہ اتنی کمپلیکس ایکویشن بن جائے گی, وہ تو پروبیبلٹی والا مسئلہ بن جائے گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا. بتاؤ کیا ایک خدا جو سب پہ چھایا ہوا ہے وہ معبود اچھا یا متفرق کئی دیوتا؟ اچھا دیکھیں, جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ وہ ساری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. جو لوگ توحید میں کامل نہیں, آپ ان کے اندر کمزوری دیکھیں کتنی ہے. کسی دربار کو دیکھیں گے جھک کے گزریں گے, کسی جھنڈے کو دیکھیں گے اسے سلامی دیں گے, ہر ٹائم ڈر لگا رہے گا. ٹھیک ہے جی یہ فلاں جو شہر ہے یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے, لہٰذا اس شہر میں جب جائیں تو پہلے وہاں حاضری دیں. اب اسلام آباد میں بری امام مزار ہے, وہ کہتے ہیں جی پہلے ان کے ماں باپ کے مزار پہ جانا ہے, اگر آپ ڈائریکٹ گئے نا تو آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا. اسی طریقے سے سلطان بہو کے مزار وہ کہتے ہیں پہلے مائی باپ کے مزار کے اوپر جانا ہے.
اتنے پھر جب آپ نے کھڑے کیے ہوں گے تو کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے، کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے، کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے، اور جب ایک اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر سرکار آپ نے یہ کہنا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک پیغمبر کے ماننے والے بن جائیں۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، تم نہیں پوج رہے ہو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مگر یہ کہ وہ چند نام ہے جو رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی تھی، یہ تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، یعنی ان کے پیچھے ہستیاں بھی کوئی نہیں ہے، خالی نام ہی ہے۔ بعض اوقات تو انبیاء کی شکل میں ہستیاں ہوتی تھیں، فرشتوں کی شکل میں، جس طرح لات، منات، عزا، یہ فرشتوں کے نام انہوں نے فیمیلز نام رکھے ہوئے تھے، اس کی بھی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور بعض اوقات صرف نام ہی ہوتے تھے۔ مطلب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کاواں والی سرکار، کتے والی سرکار، بلیوں والی سرکار، ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کی یعنی نام مشہور ہوئے میں، بعض اوقات اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں لیکن وہ نام چل رہے ہیں آباء و اجداد سے۔ یہ وہی چیز ہے، ہم نے تو شروع سے ایسے ہی دیکھا ہے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، اللہ کا آرڈر چلے گا، اگر اللہ پابند کرے گا کسی ہستی کے بارے میں تو ٹھیک ہے، پیروی کریں گے آپ اس کی۔ ہم پیغمبروں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیول پہ کرتے ہیں کہ حیران کن حد تک قرآن کی جو یہ آیت ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کر کے دیکھیں ہمارے اندر کبھی بھی شرک والی بات پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے نا، تو ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہونا، اس میں کوئی شرک والا معاملہ ہے، نہیں، وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ رب وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، زندہ کرنا، موت دینا، اچھی یا بری تقدیر کا فیصلہ کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے، میں زیادہ سے زیادہ اس کا بندہ ہوں، دعا کر سکتا ہوں، باقی اس کی مرضی۔ تو پیغمبروں کی اطاعت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی پیغمبروں کی اطاعت سے ہٹے اور نعوذ باللہ انہی پیغمبروں کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی اس حوالے سے کوشش کرے کہ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دے، جس طرح کرسچنز نے کی کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو پھر ظاہر ہے اللہ نے توحید اسٹیبلش کرنی تھی تو بڑا سخت گاڑا جملہ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ پھر توحید جب اسٹیبلش کرنی تھی پھر ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو سینٹرڈ کر کے اتنے سخت جملے بولنے پڑے۔ پھر سورۃ المائدہ میں آگے چل کے آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک مان رہے ہو جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے مگر جو اللہ ان کے لیے چاہتا ہے۔ تو پھر اس لیول کے اوپر توحید بیان ہوتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو حکم تو چلے گا اللہ کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے ہی حکم دیا ہے کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا سیدھا قائم دین، ملت ابراہیمی والا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یہ جناب توحید کی بات انہوں نے کر دی، اور پھر اب انہوں نے کہا اب تمہارے سوال کا جواب بھی آتا ہے، جو تم نے کوشچن پوچھا تھا نا، خواب کی تعبیر دونوں نے پوچھی تھی، تو سنو۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانہ کے دوستو، ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، تم دونوں میں سے ایک کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ عنقریب وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔
یہاں رب سے مراد اپنا آقا، یعنی کہ وہ مالک۔ سورہ یوسف میں رب کا لفظ مالک کے لیے بھی آیا ہے۔ اس سے پہلے آپ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے انہیں برائی کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنے مالک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس برائی کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، بے شک جو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، اس نے تو مجھے بڑے حسن سلوک سے رکھا ہے۔ یہاں رب اور مالک سے مراد اس عورت کا خاوند تھا، تو میں اس کے ساتھ خیانت کر دوں کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی برائی والا معاملہ کروں؟ تو یہ اس صورت کا اسلوب ہے کہ یہاں رب کا لفظ مالک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لہذا یہ اصل ہے اس بات کی کہ ٹرمز کے طور پر اگر کوئی الفاظ آپ یوز کریں تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ اردو زبان کے اندر آپ نے ایک لفظ بڑا سنا ہوگا، ناخدا۔ یہ اصل میں فارسی زبان سے لفظ آیا ہے۔ یہ لفظ تھا ناؤ خدا۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اور خدا کہتے ہیں نظام کے چلانے والے کو۔ ناؤ خدا کشتی کا چلانے والا، جیسے آپ کہتے ہیں ٹرک ڈرائیور، بس ڈرائیور۔ اب ڈرائیور کا لفظ تو کامن ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر کبھی بس آ جاتا ہے، ٹرک آ جاتا ہے۔ تو ناؤ خدا، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا اس کا چلانے والا۔ لیکن یہ بولنے میں ذرا ایک لمبا سا لفظ تھا، تو وہ بیچ میں سے واؤ اڑا کے تو اس کو مختصر کیا، جس طرح اردو میں کئی اور الفاظ بھی مختصر ہو گئے۔ اکثر یہ کام شعراء نے کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے شعروں میں جب وزن بٹھانا ہوتا تھا تو بعض اوقات ایسے الفاظ آتے تھے کہ وہ شعر کی روانگی کو توڑتے تھے۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ کی شان، لفظ تو شان ہے اور یہ عربی سے ہے، کل یوم ہوا فی شأن، لیکن ہم نون غنہ کے ساتھ بھی شان لکھتے ہیں، تو وہاں ہم شان کی بجائے شاں بھی استعمال کر لیتے ہیں، نون غنہ، تاکہ وہ اس کی پروننسیشن آسان ہو جائے۔ نون کی جگہ یہ نون غنہ، یعنی بغیر نون کے نقطے والی جو آئی ہیں، یہ جتنی ہیں یہ الفاظ کو مختصر کرنے کے لیے۔ تو ناؤ خدا بن گیا ناخدا، یعنی کشتی کا ملاح۔ حالانکہ خدا تو ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مولانا مودودی نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا خدا، کوئی خدا نہیں۔ اچھا، اب وہ معبود کو انہوں نے خدا کر دیا، یعنی خدا جس کی پرستش کی جائے، پوجا جائے۔ اب یہاں پہ جب خدا کا لفظ آئے گا پھر یہ وہ کشتی والا خدا نہیں ہوگا، یہ معبود کے معنوں میں آئے گا۔ معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے، لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان قریب تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے شرک تو نہیں کیا، رب کا لفظ مالک کے لیے بول کے، یہ ٹرم کے طور پر تھا۔ اسی کے تحت میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، اس کے اوپر اللہ کے فضل سے بریلویوں نے بھی کلپ بنائے کہ انجینئر صاحب نے شرک کر دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلویوں کی زبان پہ شرک کا لفظ تو آیا، وہ تو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ تو پہلا پھکا تو یہ کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، انجینئر صاحب نے کہاں سے کر لیا؟ شرک تو ختم ہو چکا ہے اس امت میں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو منی گاڈ بنا دے گا، تو خدا تو ایک ہے جنت میں پہنچ کے بھی۔ حالانکہ میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کا فرق، اور یہ گاڈ کی ٹرم میں اس اعتبار سے یوز کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی کوالٹی تھی کہ جو انسان خواہش کرے گا وہ اسے مل جائے گا۔ یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کہ انسان جو دل میں بھی سوچے گا نا کہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے گا۔ کن فیکون بھی نہیں کہنا پڑے گا، خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو انسان کے اندر جو خدا بننے کی خواہش ہے نا چھپی ہوئی، یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، اسی وجہ سے انسانوں نے دعوی خدائی کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اس
اعتبار سے کہ آپ کی مرضی ہوگی، آپ کی جنت ہوگی. بخاری مسلم میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 زمینیں پوری، پلاٹ نہیں سرکار، پوری ارتھ کے برابر 10 زمینیں یہ اس جنتی کو ملیں گی جو ہزاروں لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے اینڈ پہ جہنم سے نکالا جائے گا. اس کے بعد کوئی بندہ نہیں نکلے گا، وہ پکے جہنمی ہوں گے جو کافر ہوں گے. اسے بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اور پھر وہ جو چاہے گا اسے وہاں پہ ہوگا. تو اس معنوں میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس خدا سے محبت کیوں نہ کریں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا. چاہتا تو اکیلا ہی رہتا، اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا، اپنی شناخت کروائی، اور پیغمبروں کے ذریعے نور علی نور والا معاملہ کیا. ہم تو کچھ نہیں تھے، اب ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں بھی بنا دیا. اب آپ اس رب سے پیار کریں، محبت کریں جس نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے. وہ آپ کو پیدا بھی نہ کرتا تو پابند نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں، یہ چند سالوں کی زندگی ایک تکلیف دہ ہے، اس کے بعد اربوں سال کی جو زندگی ملنے والی ہے، آپ اسے کبھی تصور کریں تو انسان وہ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دے نا، تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، تو نے پیدا کیا اور ہر لذت کی اٹریکشن ہمارے اندر رکھی، خواہ وہ کھانے پینے کی لذت ہو، سیکس کی لذت ہو، کسی اور طرح کی لذت ہو، اچھے مکانات کی لذت ہو، اڑنے کی لذت ہو، سیر و سیاحت کرنے کی لذت ہو. یہ ساری لذتیں ڈالی، ان کی تکمیل بھی کروا دی، اور پھر ایسی تکمیل کروائی کہ ہمیشہ کے لیے کروا دی. تو اکیلے خدا نے اپنی سلطنت میں اپنی مخلوق کو بھی شریک کیا جو ٹیسٹ کو پاس کریں گے. رہیں گی وہ مخلوق ہی، خالق وہی ہے، معبود وہی ہے، لیکن وہ حکم اس کا بھی چلے گا جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. اور کیا کمال کی چیز ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لیے. ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ کے لیے. سرکار اس چیز کو امیجن کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کوالٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے. نہ اب اللہ کو موت آنی ہے جنت میں، اللہ کو تو آنی نہیں، نہ ہمیں موت آنی ہے. اور دوسری کوالٹی یہ شیئر کی کہ گیون سرکمسٹانسز میں جتنی جنت آپ کو اللہ نے دی ہے نا، وہاں آپ کا آرڈر چلے گا آپ کی خواہش کے اوپر، اور اسے فنا بھی نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کی کوالٹی تھی کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی تھی. جتنا بھی خرچ کرے خزانے اتنے ہی رہتے تھے. آپ کی بھی جنت اتنی ہی رہے گی جتنا مرضی اسے خرچ کرے، جتنی دیر کے لیے مرضی کرے. یہ کانسیپٹ آنے کے بعد آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے صرف آپ ڈر سکتے ہیں یا نفرت کر سکتے ہیں. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. نفرت کریں گے کس مصیبت میں ڈال دیا، پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. جو نفرت والے معاملے میں پڑتے ہیں وہ کفر کی روش اختیار کر لیتے ہیں، ڈینائل آف گاڈ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان ہی چھڑا لیں. جو دوسرے بچتے ہیں نا، وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. پھنسا دیتا، نماز نہ پڑھی ہے کر دے گا، اور یقیناً ایسا ہے، کرے گا بھی، اس سے زیادہ ہی کرے گا جتنا آپ سوچ رہے ہیں. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کہ اللہ کی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس سے محبت کروں. میں تو یا اس سے نفرت کر سکتا ہوں کہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا. یہ میں جینون بات کر رہا ہوں، جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جینون کیا تھا. تو میں یا تو اس سے نفرت کر سکتا ہوں یا میں اس سے ڈر کے زندگی گزار سکتا ہوں. محبت کا تو جذبہ کبھی میرے دل میں آئے گا ہی نہیں ایسی ہستی کے لیے جس نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، سوائے اس کے کہ میں اس پورے پلان کو دیکھوں شروع سے لے کے آخر تک. تو میں کہوں گا او نا، یہ تو آزمائش کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ مجھے 2 کوالٹیز ایسی دینے والا ہے کہ جو اسی کی تھی. نمبر 1 مجھے موت نہیں آئے گی، اور نمبر 2 جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. تو پھر ایسے خدا سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ ویڈیو بھی ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی تھی، وائی
آئی لو گاڈ، میں گاڈ سے کیوں محبت کروں. تو اس میں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی. تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر میں نے قرآن سے مثال دی تھی کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم میں سے ایک شخص عنقریب اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو یوسف علیہ السلام اس کافر بادشاہ کو، ظاہر ہے مسلمان بادشاہ تو نہیں شراب جو پی رہا ہے، اس کو شراب پلانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. یوسف علیہ السلام تو کوئی احتیاط والے الفاظ کہتے ہیں نہیں، الفاظ کا چناؤ انجینئر صاحب ٹھیک کریں. یوسف علیہ السلام کا بھی انہوں نے چناؤ ٹھیک کروانا تھا، بلکہ یہ یوسف علیہ السلام کا چناؤ اللہ نے قرآن میں انڈورس کر دیا. اب تو یہ اللہ کا بھی چناؤ ہو گیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، جبکہ جو دوسرا ہے نا، فَيُسْلَبُ، تو وہ عنقریب سولی دے دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے. وہ جو اس نے دیکھا تھا نا کہ وہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو وہ اسے سولی دیا جائے گا اور وہ اس کے مغز میں سے کھا رہے ہوں گے. تو قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. الذی فیہ تستفتیان، اس معاملے کا جو تم نے مجھ سے دریافت کیا. یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ اب بدلنے والا نہیں. ظاہر ہے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ جو چھوٹنے والا ہے، ایسے دونوں کے لیے یہی فیصلہ تھا کہ عنقریب پھانسی دے دیے جائیں گے، کیونکہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان دونوں نے مل کے بادشاہ وقت کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. لیکن یہ جو تھا جو چھوڑ دیا گیا، یہ خانسامہ تھا. اس نے اینڈ ٹائم پہ بادشاہ کو کہا کہ آپ نہ کھائیے، اس کا دل پسیج گیا، لیکن زہر ڈالنے میں تو وہ شامل تھا. تو دونوں کو اس وقت تو جیل میں ڈال دیا گیا. بعد میں ثابت ہوا کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ وہ تھا، اگرچہ یہ بھی اعلیٰ کار بنا، لیکن چونکہ اس نے بادشاہ کی جان بچا لی لہذا اسے تو معاف کر کے اسی عہدے پہ بحال کر دیا گیا. لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے زہر دیا تھا اور اس خانسامے سے ڈلوایا تھا، اس کے لیے فیصلہ ہو گیا. تو اب یہ کس دل کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے تعبیر سنائی ہوگی. آپ کسی بندے کو یہ بتا رہے ہوں کہ عنقریب تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو اس نے تو چیخو پکار وہاں شروع کر دی ہوگی نا، اور وہ انہوں نے فلمائی ہے اس میں. تو بہرحال اسے توبہ کا موقع تو مل گیا. قرآن نے تو اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے، لیکن یہ فٹ ان بیٹھتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو اللہ پر ایمان لے آیا ہے، یہ گناہ بھی تیرا معاف ہو جائے گا، مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت تیرا مقدر ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ حضور تسی دعا کرو، کوئی ٹل جائے معاملہ ایسا. کیونکہ عبد القادر جیلانی تو آئی ہوئی تکلیف کو خواب میں ٹلوا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جی، وہ خواب میں ٹال دیتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں، انبیاء کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ کے حضور اب طے پا چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، تو یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں انہیں یہ یقین تھا، یہاں ظن کا لفظ یقین کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ عنقریب نجات پا جائے گا، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. اس سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس، دیکھیں عند ربک، ہاں آقا نہیں کہا، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس. کیونکہ کچھ دن گزر چکے تھے. یوسف علیہ السلام نے تو دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان عورتوں سے جو بچنے کے لیے میں نے قید اختیار کی ہے تو یہ 10 سال کے اوپر محیط ہوگی. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب جیل گئے تھے تو پورے کانفیڈنٹ تھے کہ میری بیل ہو جائے گی، چھوٹی عدالت سے نہ ہوئی بڑی سے ہو جائے گی، الٹیمیٹلی پبلک پریشر ہوگا، مجھے کیسے کوئی پھانسی دے سکتا ہے. لیکن وہ دیکھیں پھر کتنا لمبا کام ہوا. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے، ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ بھئی اتنے سالوں کے لیے، ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے نا، 1 مہینہ 2 مہینے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 10 سال قید میں، تو بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے یار. تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے اس کو کہا کہ یار آپ ذرا بادشاہ سے میرا ذکر کریں، یعنی اوپر والی سپریم کورٹ میں، یہ عزیز مصر کی بیوی نے میرے ساتھ کیا، تو بادشاہ
کیا اتنا قریبی ہے تو تجھے موقع ملے تو میرا ذکر کری کہ اس طرح میرے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے, اس میں کوئی شرک نہیں ہو جاتا, ورنہ اس سے بڑھ کر کون سی توحید والا معاملہ تھا. اکثر لوگ توحید کے معاملے میں بڑا غلو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے مخلوق سے کوئی سفارش کروا لی, کچھ کہہ دیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا, ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. بھائی نبی علیہ السلام بخاری میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے قیدی لائے گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج مطعم ہوتا نا اور مجھ سے سفارش کرتا تو میں ساروں کو چھوڑ دیتا بغیر فدیہ لیے, کیونکہ جب میں طائف سے واپس آیا تھا تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا اور میرے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے, تو مطعم جو سردار تھا اس کی گارنٹی میں داخل ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام بھی وہ گارنٹی لے کے داخل ہوئے تھے. یہ بابوں کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے بنایا, نگاہ مار کے کر دیتا, وہ کر دیتا, خدا دا نا جے اللہ دے وہ بندے ہو, دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. بھائی نبی علیہ السلام کی پوری زندگی معاہدوں سے پورا ہے, ٹھیک ہے, قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح معاملات آپ لے کے چلے ہیں, اسباب کے ساتھ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے کہا, جس کے بارے میں انہیں یقین تھا نا کہ چھوٹے گا, ان کا کہ یار بادشاہ ذکر کرنا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا, مجھے تو جیل میں ڈلوا دیا. اللہ اکبر. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, تو شیطان نے بھلا دیا اس شخص کو کہ وہ اپنے رب کے حضور یعنی کہ اپنے مالک کے حضور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, پس یوسف علیہ السلام پھر کئی سال تک جیل ہی میں رہے. بضع سنین عربی زبان میں 10 سال سے کم کے لیے بولا جاتا ہے اور عموماً 9 سے 10 سال کے درمیان. تو یہ آلموسٹ 10 سال ان کو جیل کی تکلیف کاٹنی پڑی. تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ ایک ہی موقع ملا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ بات کسی طریقے سے باہر پہنچا سکتے تھے, وہ پہنچائی انہوں نے, لیکن ادھر شیطان نے اسے بھلا دیا. یقیناً شیطان نے بھلایا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو اور یوسف علیہ السلام کی ٹریننگ مزید ہو, ورنہ وہ کیسے بھول سکتا تھا. اور مجھے بتائیں, جو بندہ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہو اور جس بندے کی بشارت کے اوپر آیا ہو, یہ سمجھ سے باہر ہے کہ 10 سال تک اس بندے کا دماغ میں ذکر بھی نہ اس کو کبھی خیال آئے. اچھا یہی بات بخاری میں لکھی ہوتی نا تو منکرین حدیث نے مذاق اڑانا تھا, آج کس طرح ہو سکتا ہے جی, اب قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے, وہ کہیں گے نہیں جی قرآن میں آیا نا جی ایسے ہو گیا ہوگا. حالانکہ لاجیکلی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اتنی بڑی بھول چوک کیسے ہو گئی کہ جب 2 بندے قتل کے فتوے جاری ہیں, ایک بندہ سولی بھی چڑھ گیا ہے اور اس بندے نے پھر اس منظر کو ویٹ بھی کیا ہے. یہ جو چھوٹا تھا نا وہ اسرائیلیات میں تو پھر تفصیل ہے نا, چونکہ یہ دونوں پھر دوست تھے, یہ دونوں یوسف علیہ السلام پہ ایمان بھی لے آئے, تو جب اسے سولی دیا گیا تو یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا, لیکن پھر بھی اوور لک ہو گئی وہ چیز, اور پھر 10 سال تک اوور لک رہی. چلیں وہ وقتی طور پہ بھول جاتا, بعد میں وہ اپنے جب بچوں کو بیوی کو جیل کے قصے کہانیاں تو سناتا ہوگا, بھی میں نے تکلیف کاٹی تو یہ ہوا تو مجھے تو پہلے ہی بشارت مل گئی. یقیناً ایسا ہوتا ہوگا, آپ نارمل زندگی میں دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت ایکسٹراڈنری بات ہے کہ اس شخص کا بھول جانا, سوائے اس کے کہ وقتی طور پہ تو شیطان نے اسے بھلا دیا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام اس تکلیف کو کاٹیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کرے اور آنے والی دنیا کے لیے ان کی مثال دی جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر جہاں کہیں اور مورل لیسنز ہے نا, نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا مورل لیسن ہے کہ اپنی عفت اور عصمت کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اور یوسف علیہ السلام آپ کے لیے رول ماڈل ہیں اس اعتبار سے کہ اس لیول کے اوپر کہ انہوں نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر نہ کردہ گناہ کی بھی سزا کاٹ لی, اور اتنی لمبی سزا. اس طرح کا شاید ہی کوئی اور واقعہ ہوا ہو, یا اس کے قریب قریب بھی کوئی اور واقعہ ہوا ہو کہ کسی نے گناہ سے بچنے کے لیے اس طرح کی سزا کاٹی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رہتی دنیا کے لیے اس حوالے سے زندہ رکھنا تھا
کہ اگر اللہ نے انہیں حسن دیا تھا تو پھر اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا بھی سکھایا تھا۔ یوسف علیہ السلام بے شک ایک ریمارکیبل پرسنالٹی ہیں، جن کے اوپر ہمارے نبی رشک کریں وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی۔ کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں بتائیں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو کہا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پر دادا بھی پیغمبر۔ اور پھر بخاری میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یوسف پر رحم کرے، میں اس کی جگہ ہوتا تو جب بادشاہ کا ایلچی آیا تھا تو میں اس کی دعوت قبول کر کے بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا۔ 10 سال کی قید جس بندے نے کاٹی ہو، لیکن اس نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپس، اسے کہو کہ ذرا پتہ لگواؤ کہ ان عورتوں کا کیا واقعہ تھا۔ ظاہر ہے جوانی کے 10 سال چھین لیے ان عورتوں نے، جوانی کے 10 سال پیک ایج میں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی ہے کہ کمال کی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی غیرت تھی۔ حالانکہ اس وقت بھی وہ چلے جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بادشاہ بلا رہا تھا، لیکن ان کا نہیں، میں قید سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے مقدمے میں کلیئر نہ کیا جائے کہ ان عورتوں کا قصور تھا۔ اور وہ کلیئر ہوا، پھر یوسف علیہ السلام آئے۔ نبی علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کہ دیکھو تکلیف لادہ سے کاٹی اور جب چھٹکارے کا وقت آیا پھر بھی نہیں چھوٹے، کہا کہ نہیں مجھے باعزت بری کیا جائے اور وہ جو مخالفین ہیں وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ یعنی وہاں پر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک باز ہوں، نفس تو برائی کی طرف مادہ کرتا ہے، مگر جس کو رب بچا لے، مجھے رب نہیں بچایا تھا، اس وقت بھی انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا۔ یہ پیغمبروں کی خوبی ہے الحمدللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اپنا تکیہ کلام بنایا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں جب بھی سٹیج پہ چڑھتا ہوں پہلا اسم اعظم یہی پڑھتا ہوں کہ نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے بڑا کوئی اسم اعظم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر یوسف علیہ السلام کے لیے جو ایک راستہ کھلا اس قید خانے سے نکلنے کا، اس کا ذکر آئے گا، اور اگلی آیات سٹارٹ ہوں گی، اگلا رکوع اس خواب سے جو پھر بادشاہ وقت نے بھی دیکھا۔ اب دیکھیں گے خوابوں کے ساتھ ہی سارے معاملات چل رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔